میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ دل پر محنت کرنی، دل بدل جائے، دل بدل جائے، دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف آ جائے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک جملہ تھا نا بڑا اچھا، صاحب تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، ناراضگی سے لگتا ہے۔ کوئی ناراض ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ کوئی مار لے اس سے فرق نہیں پڑتا، مار لیا چلو کوئی بات نہیں، فرینڈز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں، غصہ آیا تو تھپڑ بھی مار دیا، مکہ بھی مار دیا۔ لیکن اگر دوست ناراض ہو جائے تو سمجھے زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ اگر ناراض ہو جائے، آسائشیں دے دے، بھر بھر کے آرام دے دے، سہولت دے دے، مال و دولت دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن اس کی رضا ہی نہ ہو تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ تو پھر اللہ سے اللہ کی رضا کو طلب کرنا ہے۔ ہر اس کام کو، ہر اس شے کو، ہر اس شخص کو اللہ مجھ سے دور کر دے جو شخص، جو شے، جو کام مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اللہ ہر اس شخص، اس کام، ہر اس شے سے مجھے قریب کر دے، جو شخص، جو کام، جو شے مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ تو تقویٰ آ جائے ہم میں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر وہ بات جو اللہ کو ناراض کر دے، ہم اس بات سے دور ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، اللہ کی رضا کی فکر ہو کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہر وہ کام ہم کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے لیے ہم اپنے دل پر محنت کر رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقین ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو واضح ہو گیا نا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد بھوک پیاس نہیں ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہ لیں۔ اصل مقصد یہ نہیں، اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کو تو ہمارا تقویٰ چاہیے، ہماری نیتوں کا اخلاص چاہیے۔ اب تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اگر میرا روزہ میری شخصیت پر، اگر میرا روزہ میری پرسنالٹی پر کوئی اثرات مرتب نہیں کرتا تو وہ روزہ سوائے بھوک پیاس کے مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ جو روزہ میرے دل کو ہی نہیں بدل رہا، جو روزہ میرے اعمال کو ہی نہیں بدل رہا، جو روزہ میری گفتار کو ہی نہیں بدل رہا، یعنی بات چیت کے انداز کو ہی نہیں بدل رہا، وہ میرے اعمال نامے کو کیسے بدلے گا؟ جو روزہ میری عارضی زندگی کو نہیں بدل رہا، وہ میری دائمی زندگی کو کیسے بدلے گا؟ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے۔ روزہ رکھا، سحری کی نیت کر لی کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں اللہ رب العزت کے لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ میرا منہ کا روزہ ہے یا میری روح کا روزہ ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ نفس کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے، یا میرے یہ صرف اور صرف منہ کا روزہ ہے؟ نفس کی خوراک کیا ہے؟ برائی کی طرف دوڑنا۔ تو متقین کا نفس ہوتا ہے نا، وہ جو متقین، صدیقین، ماشاءاللہ شاکرین، صابرین ہوتے ہیں، ان کا نفس ہوتا ہے کہ وہ برائی کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ لیکن ایسا کس کا نفس ہوگا؟ نفس تو بڑے بڑے متقیوں کو ہلا دیتا ہے۔ اتنا خطرناک چیز ہے نفس، تو نفس سے تو ہر وقت پناہ مانگنی ہے۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہ کی طرف راغب کر دیتا ہے، تکبر کی طرف۔ تکبر سے نفس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پھلتا پھولتا، یہ اس کی غذا ہے۔ حسد نفس کی غذا ہے۔ دوسروں کی برائی کرنا، سننا نفس کی غذا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کو۔ گانے سننا بہت مزہ آتا ہے، فلم دیکھنا بہت مزہ آتا ہے، نامحرم سے تعریف سننا بہت مزہ آتا ہے۔
اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں جا رہی میرے اندر سے تو سمجھ لیجیے میرا روزہ مجھے بدل ہی نہیں رہا، یہ روزہ سوائے بھوک پیاس کے مجھے اور کچھ نہیں دے رہا۔